بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے بہشتی زیور، جس کے مصنف ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ اس میں کل مکمل 11 حصے ہیں۔ دیکھیے یہ ایسی کتاب ہے۔ آج اس کی حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مسئلہ نمبر 5، آپ خود ہی پڑھ لیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 74۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان۔ اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 80، دوسرا حصہ۔ مسئلہ نمبر 26، ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی۔ نجیس یعنی ناپاک۔ ہاتھ میں کوئی اگر ناپاک چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا، یعنی ناپاک چیز کو 3 دفعہ چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، مگر چاٹنا منع ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا، پھر انہوں نے ہی لکھا ہے کہ چاٹنا منع ہے۔ اب یہ دیکھیے نماز کو توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ صفحہ نمبر 94، دوسرا حصہ۔ مسئلہ نمبر 14، نماز میں بچے نے آ کر دودھ پی لیا، یعنی نماز میں بچے نے آ کر ماں کا دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں گئی۔ یہی بات انہوں نے پہلے کہی کہ نماز جاتی رہی، پھر وہی بات کو دوبارہ کہا کہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں گئی۔ یعنی بچہ اپنے پاس آیا تو اپن بچے کو ہٹا سکتے، ایسا لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا لکھ دیا۔ اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 196، چوتھا حصہ بہشتی زیور کا۔ دیکھیے اشرفی اکسی بہشتی زیور، یہی کتاب ہے۔ اور مسئلہ نمبر 16، اچھے سے پڑھیے۔ کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے کسی غیر عورت سے صحبت کر لی تو اس کو بھی مہر دینا پڑے گا۔ یعنی لکھنا ایسا چاہیے تھا کہ کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر کسی غیر عورت سے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں، لیکن انہوں نے وہ سب چھوڑ کر انہوں نے لکھا کہ اس کو مہر دینا پڑے گا، اور اس صحبت کو زنا نہ کہیں گے، نعوذ باللہ۔ نہ کچھ گناہ ہوگا، یعنی کسی غیر عورت سے ملنے پہ نہ کچھ گناہ ہوگا، نہ اسے زنا کہیں گے، اور الٹا اس کو مہر دینا پڑے گا۔ بلکہ اگر پیٹ رہ گئے تو اس لڑکے کا نسب بھی ٹھیک ہے، اس کے نسب میں کچھ دھبا نہیں ہے، اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ میری عورت نہ تھی تو اب اس عورت سے الگ رہے۔ یعنی ان کو اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ان کو اب تک نہیں معلوم کہ یہ عورت ان کی بیوی نہیں ہے۔ اور آگے کا آپ لوگ ہی پڑھ لیجئے۔ تو یہ بہشتی زیور کا سب میں زیادہ خطرناک مسئلہ مجھے لگا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور اس پہ اور بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ اپنے اسلام میں نہیں ہے، تو پھر بھی لوگ بہشتی زیور پڑھتے ہیں اور اسے بہت ہی اچھی کتاب سمجھتے ہیں، اور بچیوں کو شادی میں بھی تحفے کے طور پہ دیتے ہیں۔
تو جو لوگ بہشتی زیور پڑھتے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے تو مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا۔ میں نے خاص انہی لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہے تاکہ وہ بہشتی زیور کا حقیقت سمجھ سکے، اور اس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ دیکھیے، صفحہ نمبر 223۔ آپ لوگ آپ کے گھر میں اگر کوئی کتاب ہے تو آپ لوگ خود بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے مسئلے ہیں کہ اسے میں اپنے زبان سے کہنا بھی مجھے حیا محسوس ہوتی، لیکن لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں خود بھی اسے پڑھتی تھی۔ پھر جب پڑھتے پڑھتے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو مجھے اپنے آپ پہ بہت افسوس ہوا۔ تو جو بھی مسلمان ہے اس طرح گمراہ نہ ہو۔ یہ مسئلہ نمبر 10، میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی، مدت یعنی برسیں گزر گئی، دیکھو آگے لکھ بھی رہے ہو، برسیں گزر گئی، برس یعنی 1 سال کو کہتے، تو برسیں گزر گئی پر میاں پردیس میں ہے، گھر نہیں آیا، اور یہاں لڑکا پیدا بھی ہو گیا تو شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ عذرائے قانون حرامی نہیں، اسی کا شوہر کا ہے۔ البتہ اگر شوہر خبر پا کر انکار کرے تو الہام کا حکم ہے۔ تو مدتیں برسیں گزر گئی، پھر گھر میں ایک اولاد پیدا ہو، یہ کیسا پاسبل ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی، ان کو ہی پوچھنا پڑے گا۔ لیکن ابھی اشرف علی تھانوی اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان سے پوچھنے کا بھی کوئی راستہ نہیں باقی رہا۔